السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ناظرین اکرام، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دین اسلام کا حصہ ہے۔ جو شخص والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کا ایمان، اسلام، دین مکمل نہیں ہوتا۔ والدین اللہ رب العالمین نے ایسی ہستی بنا دی ہیں کہ انسان، بیٹا، اولاد، بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کی خدمت کرے گا، حسن سلوک کرے گا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ یورپ ممالک کے اندر والدین کو اولڈ ایج ہوم کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، دین اسلام یہ چیز نہیں بتلاتا، یہ بات نہیں سکھلاتا کہ ہم اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر کے اندر ان کو لاوارث چھوڑ دیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیا کہ ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے والدین میں سے والدہ یا والد یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے پیغام کے اندر میں ایسی بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں، جو والدین کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو والدین پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، والدین کو مارتے پیٹتے ہیں، ان لوگوں کے انجام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ان کے اندر ایک شخص عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی رضا حاصل کر لے، اپنے والدین کو راضی کر لے۔ صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور جس کے والدین ناراض ہیں اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، مالک بن دینار رحمہم اللہ اور اسی طرح بے شمار دوسرے لوگ صوفی جریج کے نام سے ایک تاریخ کی کتابوں کے اندر قصہ ذکر ہے کہ جریج نامی شخص، جس کو عرف عام کے اندر صوفی جریج کہا جاتا تھا، یہ جریج نامی شخص بڑا ہی اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ نے آواز دی، بیٹا میری بات سنو، لیکن یہ جریج نامی شخص یہ اپنی عبادت کے اندر، اپنے حجرے کے اندر موجود تھا اور اپنی عبادت کے اندر مصروف تھا۔ ماں کی بات کا جواب نہ دیا، ماں کا دل دکھا اور ماں نے بدعا دے دی کہ مرنے سے پہلے کسی بری عورت کا چہرہ دیکھے۔ کچھ وقت گزرا، ایک چرواہا جو کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اب اس عورت سے جو بچہ پیدا ہوا، اس کے قبیلے والوں نے، گھر والوں نے پوچھا کہ تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، یہ کہاں سے منہ کالا کیا؟ تو اس نے جریج نامی شخص کا نام لے دیا۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اوزار اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے اور سیدھا حملہ کر دیا، اس سے حجرے کو توڑ پھوڑ دیا، اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ شخص پوچھنے لگا، مجھے کم سے کم اتنا تو بتلا دو کہ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟
تو بتایا گیا کہ تو نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا۔ بہرحال جب پتہ چلا، جھوٹ ثابت ہوا، تو اس کے پیچھے جو نچوڑ نکلا کہ وہ ماں کی آواز کی نافرمانی۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح ایک قصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عوام بن حوشب جو ایک حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے ایک قصے کا ذکر کیا کہ ایک جگہ سے میں گزرا قبرستان کے قریب سے، تو ایک قبر سے گدھے کے چلانے کی آواز آئی۔ پوچھا گیا یہ کون شخص ہے، اس کی قبر سے گدھے کے چلانے کی آواز کیوں آتی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، باپ اس کا فوت ہو چکا تھا، ماں اس کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیٹھک کے اندر بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا تم ایسی حرکت کیوں کرتے ہو؟ اس نے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ میرے دوستوں کے سامنے میری بے عزتی ہو گئی ہے، میری ماں نے میری عزت اور لاج نہ رکھی۔ ماں کو تھپڑ مار دیا، ماں کا دل دکھ گیا، اور اس کی قبر سے مرنے کے بعد اس کی قبر سے ایسی گدھے کی آواز جیسی آوازیں آنا شروع ہو۔ ناظرین اکرام، جو شخص والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، ان کو اچھا نہیں جانتا، وہ کبھی بھی نہ دنیا کے اندر اور نہ ہی آخرت کے اندر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے میرے صحابہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں بتلا دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام فرمانے لگے کیوں نہیں؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور عقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ جب انسان، کوئی شخص، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی اپنی ماں کی نافرمانی کر لیتی ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ میسیج کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، کوشش کیجئے کہ ان کی بڑھاپے کی عمر کے اندر جب پہنچ جائے ان کی دوائی کا اہتمام کیا جائے، ان کی ضروریات کو سمجھا جائے، جس چیز کی ضرورت ہے انہیں مہیا کیا جائے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی شخص کامیاب ہے جو والدین کا فرما بردار ہے، جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص، اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو مارتا پیٹتا ہے، مت سمجھے کہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا، وہ یقیناً دنیا کے اندر رسوا ہو جائے گا۔ وقتی طور پہ اسے یہ بات شاید پتہ چلے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن حقیقت کے اندر وہ دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہے۔ ناظرین اکرام، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، خصوصاً اپنی ماں کی خدمت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر کے اللہ سے جنت کو حاصل کر لیجئے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔